ہمارے ساتھ اس وقت سید عین الحسن صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ اس وقت جو کرٹیکل اپریزل اسکل پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت آپ پروگرام کر رہے ہیں، پچھلے 2 بار ورکشاپ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے یہاں ہیلتھ جرنلزم بھی شروع ہو پایا. تو اس پروگرام کے پیچھے آپ کا پرپس کیا ہے؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں کووڈ-19 نے ہم کو سمجھا دی ہیں. جی. اور یہ ایک ایسا فاجعہ تھا جی. کہ جس کی بنا پر ساری دنیا الرٹ ہو گئی. اور ہماری گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے کیمپس کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کریں. اور اب تو یو جی سی بھی انسسٹ کر رہی ہے کہ اس طرح کے کورسز داخل کیے جائیں. تو یہ ضرورت ہے وقت کی. اور ہم اگر صحت کے معاملے میں ذرا بھی تساہلی برت لیں گے تو ہم ایک پوری جنریشن کو کھو دیں گے. اور اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت یہ جنریشن بہت سمجھدار اور سمجھنے والی اور سننے والی اور عمل کرنے والی ہے. اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ایک انکلوسو گروتھ کے لیے ان کو انوالو کیا جائے. یہ والنٹیئرس ہوں گے تو ہماری جو اولڈر جنریشن ہے وہ بھی آسانی سے جی سکے گی. جی. یہ ہمارا پرپز ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر بڑی اسکوپ ہے پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. آپ اگر ہیلتھ جرنلزم کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو آپ کا استقبال ہوگا. یہ ایک ضرورت بھی ہے وقت کی اور گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی کے اندر بھی ہے. تو اس کو ہم اپنی یونیورسٹی میں جو نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، اکیلی یونیورسٹی ہے، اس میں ہم اس کو چاہتے ہیں اور اس کو فروغ دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہاں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن دونوں سطح پر یہ کورس ہے، تو اس میں دونوں کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، پوسٹ گریجویشن اور گریجویشن ابھی تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے ایک نیا قدم رکھا ہے اور اس برس سے ایک کچھ نہ کچھ چینجز آنے والے ہیں. اس لیے کہ اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو ہمیں ٹریک پر لانا ہے. جی. اور اس کو ٹریک پر لانے کے لیے ہم کو سارے سسٹم کو بدلنا پڑے گا. اب جو 3 سال کا انڈر گریجویٹ پروگرام ہوتا تھا وہ 4 سال کا ہو جائے گا اور 1 سال کا ماسٹرز پروگرام ہوگا. اور یہاں سے بنیاد پڑے گی ریسرچ کی. جی. ہم کو جتنی جلدی ہو سکے ایک ریسرچ مائنڈ تیار کرنا ہے. جی. اور وہ ریسرچ مائنڈ ہم اسی وقت تیار کر پائیں گے جب ہم شروع سے اس طرح کے سلیبس بنائیں گے جیسا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے اپنے ڈاکومنٹس میں اس کو لکھا ہے. جی. تو ہماری بھی اس طرح کی تیاری ہے اور ہم انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی راستے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ہر راستے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا جو 4 سال کا کورس ہوگا اس میں کچھ ریسرچ کمپوننٹ بھی ہوں گے؟ آخری سال زور اس پر ہے کہ ریسرچ مائنڈ بنے تاکہ ماسٹر پروگرام کرتے وقت ایک آلریڈی ایک آمادگی ہو جائے. جی. کہ کس ایریا میں کیا ریسرچ کرنی ہے اور کیا اس کے اسپیسیفکیشن ہوں گے، یہ بہت اچھی طرح سے ڈیفائن ہو جائے گا. جی. آپ کے ساتھ میں IIMC اور یونیسیف بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بھی ٹائی اپ کیا ہے. جی. ہاں بولیے. تو اس سے کچھ آپ کے کورس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، بچوں کو اور فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ دس از ایج آف کولیبوریشنس. جی. اگر آپ کولیبوریٹ نہیں کرتے، ہم تو حیدرآباد کے اندر بھی کلسٹر بنا رہے ہیں. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ہے، ایفلو ہے، ان سے ٹائی اپ کر رہے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی سے بھی ہم تیار ہیں ٹائی اپ کرنے کے لیے. تو یہ تو وقت ہم کو ان سے ملا رہا ہے اور بغیر ملے ہمارے کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کارواں کو مل جل کے لوگوں کی مدد سے ایک دوسرے کے انٹریکشن سے آگے بڑھانا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کی. Be joined by Dr. N.K. Arora, Chairman COVID-19 Working Group and NTAGI later today, and tomorrow we will have online, who's out of town at the moment, our Chief of Hyderabad office,
Ms. Mital Rushdia. She will join us online. And I also would like to greet and thank my UNICEF colleagues, and especially Sonia Sarkar, who is the focal point of this and who has been at the, playing a central role in taking starting this and taking this forward since 2014. A little bit about myself. Before my long career of over 2 decades in UNICEF, I graduated from Dhaka University, Bangladesh, in journalism and mass communication. And then I also taught as assistant professor and chairperson in Rajshahi University when the mass communication and journalism department started. So both as a student and I had a brief stint in journalism also. So as a student and teacher, former teacher of mass communication and journalism, I feel completely at home this gallery. It's something, that goes to the core, and that connection is made immediately, even though I have yet to talk to many of you, but I already feel that connection because, we know that we are extraordinary, yes, but it has taught us rather, we suffered a lot and we lost, each one of us have lost, people that we know, and it was a very, very difficult 2 years. But we must take away the lessons that we have learned from it. And one of the key lessons was how the pandemic was made further more complicated by an infodemic. How misinformation, how vaccine hesitancy, how the stigma and discrimination have really complicated the pandemic and its effect much more than it needed to be. And that is when we also saw the, very difficult fight, but also extremely useful and important role of translating correct information, giving it to people. We did it through, with the help of all of you, through our social and digital media channels, within those constraints of, less or no movement, etc. But, hopefully we are seeing the end of it. So currently, there are a few objectives that I understand. I'm the newcomer to this initiative, so I'm not going to, kind of set guidance. It will come from all of you. I'll be joining and learning and contributing as I can from, with all of you. What I want to inform you about is taking the lessons from the pandemic. We want to move forward on the health agenda. And one of the key agenda is also the vaccine hesitancy and the anti-vaccine movements are affecting the routine immunization, the childhood immunization that can save children's lives. It is the right of every child to be protected from vaccine preventable diseases, not to have, mortality and morbidity that, that can be caused from not getting vaccines. The other, factor is, of course, these children are the most underprivileged. They belong to the, marginalized communities. Parents and families living in poverty. So those are the areas currently, according to a published UN, WHO UN estimation, there are more than 3 million children who have missed out on basic vaccination. In everyday term, we call them zero-dose children. And our new thrust and focus is to reach those unreached children. And that is where we really need your critical support. There has to, and then for this advocacy,
we avoid completely the top-down approach. We are not, there will be national level advocacy, of course, but this is a bottom-up approach where we really need to reach those children and go to them where they are. Cover that last mile. 3 million is too many, 30 lakh. And we cannot leave this, and there will be no new children who are born. So we need to get to that system where this can be done. All the children can be reached and they can be vaccinated with critical set of vaccinations from the time of their birth. Chaudhary, Chief of Communication, Advocacy and Partnership, UNICEF India, and Madam Sonia Sarkar Ma'am, Communication Head, UNICEF Delhi. Dear participants from IAMC, faculty members, Himachal Pradesh University, and UNICEF staff members, and all the participants, dear students, I welcome all of you for this grace to this great event for this health journalism workshop, 2 days workshop on critical appraisal skill. The department has started this UNICEF partnership in 2018 with the purpose of providing better health information for the students of mass communication and journalism. And UNICEF has provided excellent support during this partnership, and we have organized 2 workshops. One is in 2018 and second one is in 2019. But after COVID, the whole thing has been stopped, and now this is the first beginning of the department that we are going to have first full-fledged workshop, and this is obviously going to help our students to pursue health journalism, to start their career in health journalism. The faculty members and students have trained enough material for this UNICEF joint project, where we offered health journalism course as a subject in UG and PG course in second semester. For the UG course, we offered it as a core paper, and for MA, we offered it as a DSC, discipline specific elective paper. And the students have been trained for print audio visual content in Urdu language related to health issues that may be beneficial for the society and particularly Urdu speaking population. In coming 10 years, I hope that some good number of students may contribute prominently in national and vernacular media about health issues. Every year, the UNICEF and university is having partnership for Going Blue on World Children's Day, and representative of UNICEF mandate to stand for the rights of every child, and our university has been a part of this mandate. Since 2018, sir, we are going our main building of the university, Blue, and the university is providing all the support. And this year for our international conference, UNICEF has also asked us if the international conference date may be matched with this great occasion when we are going to celebrate World Children's Day. By introducing health journalism as a subject, we have tried to fill the lacuna that exists in society. The misconception, myths, and improper information are something that harms society more than the lack of information. We strive to make our students capable of providing accurate health information and serve society to transform it into a better form. We are glad that our students are making a mark and are benefiting from the course we offered by jointly UNICEF, Reuters of India, Oxford University, and Indian Institute of Mass Communication, New Delhi.